شام کا وقت تھا، سارے ٹرک ڈرائیور ایک جگہ جمع تھے۔ ان کے ٹرک سامنے کھڑے تھے، جبکہ وہ لوگ ہوٹل کے سامنے موجود چارپائیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان سب نے رات 10 بجے لاہور کے لیے نکل جانا تھا۔ ان کے ٹرکوں پر مال لدا ہوا تھا۔ یہ سب ٹرک قافلے کی صورت میں رات کے وقت مقرر کرتے تھے۔ دن میں گرمی اور شاہراہوں پر ٹریفک کی وجہ سے یہ ٹرک ڈرائیور سفر سے گریز کرتے تھے۔ جان محمد، تم نے مال دیکھ لیا؟ سلطان نے اپنے کلینر سے پوچھا۔ ہاں استاد، اس نے جواب دیا۔ پورا ہے؟ ہاں استاد۔ صحیح سے باندھ دیا؟ ہاں بالکل استاد، ٹھیک ہے۔ سلطان مطمئن ہو گیا۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یوں رات کے 10 بج گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے ٹرکوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ان کے ٹرکوں کے سامنے، پیچھے اور اطراف میں بتیاں لگی تھیں تاکہ دور سے دیکھی جا سکیں اور کوئی گاڑی رات کے اندھیرے کی وجہ سے ان سے آ کر ٹکرا نہ جائے۔ وہ سارے ٹرک شہر سے کافی دور آ گئے تھے۔ وہ قطار کی صورت میں اور ایک دوسرے سے مخصوص فاصلے پر تھے۔ سلطان اور جان محمد کا ٹرک سب سے آگے تھا۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہے، سلطان بولا۔ ہاں استاد، جان محمد نے کہا۔ کل تو بڑی گرمی تھی، آج کہیں بارش ہو رہی ہے۔ شاید، ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے کہیں بارش والا موسم ملے۔ ہاں استاد، ہو سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سلطان کی نظر سامنے ذرا دور سڑک کے کنارے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شاید کسی ٹرک یا کار وغیرہ کا ڈرائیور ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی، جان محمد نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو، سلطان بولا، اور پھر اس نے اس آدمی کے پاس لے جا کر ٹرک روک دیا۔ پچھلے سلطان نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی، کون ہو تم؟ بھائی آگے نہ جاؤ، پہاڑ سے ایک بڑا پتھر آ گرا ہے زمین پر، اس آدمی نے بتایا۔ اور یہ تو پریشانی کی بات ہے، سلطان بولا۔ ذرا ہی دیر میں سارے ڈرائیوروں کے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کتنی دور ہے وہ جگہ؟ ایک ڈرائیور صابر نے اس آدمی سے پوچھا۔ کافی دور ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم کیسے آئے ہو وہاں سے؟ صابر نے پوچھا۔ میں تو اس علاقے میں ہی رہتا ہوں۔ اچھا، اس پتھر کو ہٹانے کا کام کیسے شروع ہوگا؟ یہ تو صبح ہی ہوگا۔ اگر حکومت کو ابھی اطلاع بھی مل گئی ہوگی تو وہ سرکاری لوگ فوری طور پر کام شروع نہ کر سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم لوگ رات یہیں کہیں کاٹنی ہوگی۔ میری بستی قریب ہے، تمہاری بستی اس طرف ہے؟ صابر نے ذرا دور پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سب ڈرائیوروں کا مشورہ کیا اور صابر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ صابر انہیں لے کر ٹرک سے بہت دور پہاڑوں میں آ گیا۔ یہاں ایک بستی آباد تھی، لیکن ڈرائیوروں نے دیکھا کہ سب لوگوں کے
چہرے زرد ہو رہے ہیں جیسے ان کے جسموں میں خون نہ ہو۔ سارے ٹرک ڈرائیور ایک ہوٹل پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہوٹل کے بیرے کو چائے کا آرڈر دے دیا۔ کچھ دیر بعد بیرا چائے لے کر آ گیا، لیکن ڈرائیور کو سخت حیرت ہوئی کہ چائے برف کی طرح ٹھنڈی تھی، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل پر موجود ایک شخص نے چائے اسی وقت آگ پر تیار کر کے بھیجی تھی۔ یہ چائے تو بالکل ٹھنڈی ہے، سلطان نے بیرے سے شکایت کی۔ یہاں ایسی ہی چائے ملتی ہے، وہ عجیب انداز میں بولا۔ ٹھنڈی؟ سلطان نے اس کی طرف اشارہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ یہاں ہر چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر انسان بھی۔ مجھے چھو کر دیکھو۔ اس نے کلائی آگے بڑھائی، جسے سلطان نے پکڑ لیا۔ وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں بیرے سے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، یہاں جتنے بھی ہیں آج سے 300 سال پہلے یہاں ایک حادثے میں مر چکے ہیں، اس لیے اس نے انکشاف کیا۔ کیا سارے ڈرائیور پریشان ہو گئے اور پھر مشورہ کر کے اپنے ٹرکوں میں بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بدرو کی بستی ہے۔ سب بدروؤں نے عجیب انداز میں غرانا شروع کر دیا۔ وہ ٹرک ڈرائیور اپنی ٹرکوں پر روانہ ہو گئے۔ ان سب ٹرک ڈرائیوروں کی جیبوں میں آیت الکرسی کے کارڈ موجود تھے۔ اس کی برکت سے وہ بدرو سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے پورا راستہ بھی دیکھ لیا تھا، لیکن کہیں پہاڑ سے کوئی بھی پتھر ٹوٹ کر سڑک پر نہیں گرا تھا۔ وہ سمجھ گئے بدرو انہیں گھیر کر اپنی بستی میں لے کر گئی تھی۔